میں مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے ڈاکٹر مظہر قیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو آنکھوں کے بارے میں مختلف بیماریوں اور دوسرے مسائل کے بارے میں مستند معلومات فراہم کیا کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ الٹرا وائلٹ، جس کو عام طور سے یو وی لائٹ کہا جاتا ہے، اس کے آنکھوں پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جانیں کہ یو وی لائٹ کیا چیز ہے۔ سورج سے آنے والی روشنی کی جو شعاعیں ہیں، ان میں کوئی 10% ایسی ہوتی ہیں جن کو یو وی لائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جو باقی ہے اس سے تھوڑی ان کے مختلف اثرات ہیں۔ اس کے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی پر، یعنی انسان پر اور دوسرے جانوروں پر بھی مضر اثرات ہوتے ہیں، تو ایک تو قدرتی طور پہ تقریباً آدھی شعاعیں زمین سے کوئی 20-25 میل اوپر ایک اوزون لیئر کہلاتی ہے خاص گیس کی، اس میں یہ رک جاتی ہیں۔ جو زمین تک پہنچتی ہیں، یقیناً ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کیا نقصان کر سکتی ہیں اور ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو اسکول کالج کے زمانے سے یہ سنا ہوا ہے کہ جی سورج کی روشنی اور خاص طور سے یو وی لائٹ جو ہے وہ انسان کے جسم میں وائٹامن ڈی بنانے کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور وائٹامن ڈی تو بہت ہی ضروری چیز ہے ہڈیوں کی گروتھ کے لیے، مسلز کے لیے، نروز کے لیے، اور کسی بھی بیماری یا انفیکشن وغیرہ کے خلاف امیونٹی پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے بھی ہم یہ جان لیں کہ وائٹامن ڈی یقیناً اسکن پر پڑنے سے بنتی ہے، اور اس کے لیے بہت تھوڑے سے وقت کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بازو اور ٹانگوں پر اور کمر پر روشنی پڑ رہی ہو تو 10 سے 15 منٹ، ہفتے میں 2 یا 3 دن اگر ایسا ہو، تو جتنی وائٹامن ڈی آدمی کو چاہیے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو عام لوگ دفتروں میں کام کرنے والے یا کام ہیں، وہ ان کا اتنا بھی ایکسپوجر نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں یہ بہت اچھی طرح ہمیں معلوم ہے کہ عوام کی بہت بڑی اکثریت وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، تو ان کو وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک یو وی لائٹ کا فائدہ ہے ضرور، لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یو وی لائٹ جب جلد پر پڑتی ہے تو یہ جلد کے اندر جا کر کے کافی چینجز پروڈیوس کرتی ہے، اور یہاں تک کہ جلد کا کینسر کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ کہ بہت عرصے تک لوگ سن کی طرف ایکسپوز رہتے ہیں بغیر پروٹیکشن کے، تو ان کی جلد پر کینسر خاص قسم کا ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں آنکھوں کی طرف، تو آنکھ کے بھی جو پپوٹے ہیں وہ جلد ہے، یقیناً اس کے چاروں طرف بھی جلد ہے، اور یہ جلد باقی جسم سے زیادہ نازک بھی ہے۔ یہاں پر یو وی لائٹ پڑتی ہے تو یہاں پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کینسر کا خطرہ تو اپنی جگہ ہے، بہت زیادہ لوگوں کو نہیں ہوتا، بہت کم کو ہوتا ہے، لیکن اکثریت کو کیا ہوتا ہے کہ یہ جب جلد کے اندر جاتی ہے تو جلد میں ایک چیز ہوتی ہے کولیجن، اور دوسری الاسٹن، جو کہ جلد کو ٹائٹ رکھتی ہے۔ آپ کا چہرے کا جو جلد ہے وہ ٹائٹ اور جوان نظر آتی ہے۔ یہ وہ کولیجن کو نقصان کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جلد ڈھلکنے لگتی ہے اور اس میں جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ باہر زیادہ تر دھوپ میں رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کے آپ دیکھیں گے کہ ادھر جھریاں پڑی ہوتی ہیں، یہ جگہ لٹکی ہوتی ہے، وہ عمر سے پہلے اپنی عمر سے بڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک کاسمیٹک بھی وجہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اگر چہرے پر پڑ رہی تو یہ نقصان آپ کو۔ اب یہ تو باہر باہر تھا، اب اگر آپ نے پپوٹوں کے اندر آپ آنکھ کے ڈھیلے پر پہنچے تو جو سفید حصہ ہے اس کے اوپر ایک پتلی سی جھلی ہے، جس میں خون کی نالیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس پر یو وی لائٹ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو کہ آپ کے یہ کالے کارنیا یا پتلی بعض لوگ کہتے ہیں، وہاں سے لے کے ناک کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے، وہ ابھر جاتا ہے، اس کو ہم پنگوفلم کہتے ہیں۔ یہ اگر بڑھنے لگ جائے تو یہ کارنیا کے اوپر آ جاتا ہے، اور ایک جھلی کی نما پتلی سی چیز کارنیا کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے انگلش میں ٹیریجن کہتے ہیں، عام لوگ اسے کہتے ہیں کہ آنکھ پہ چھاڑی آ گئی۔ یہ بھی زیادہ تر ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جن کو آؤٹ ڈور بغیر کسی حفاظت کے بہت زیادہ کام کاج کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یہ کارنیا کے اوپر اگر بہت زیادہ بڑھ جائے، سینٹر تک پہنچ جائے، تو نظر کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس کو، یعنی یہ تھوڑا سا ہی بڑا ہو تو آپریشن کے ذریعے نکال دینا ضروری ہوتا ہے۔
بڑھنے کے بعد آپریشن سے بھی پوری طرح نظر بحال نہیں ہوتی، یہ بھی ایک سیریس چیز ہے۔ اب اگر کارنیا سے لائٹ اندر چلی گئی تو یہ لینس تک پہنچ جائے گی، جو کہ آنکھ کے اندر ایک قدرتی لینس ہے جو خراب ہونے سے موتیا بن جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں۔ تو یہ یو وی لائٹ اندر پہنچ کر کے آپ کے لینس کو بھی خراب کرتی ہے اور اس میں دھندلاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ اگر تھوڑا بہت موتیا کسی کو شروع بھی ہوا ہے اور اس کا کافی زیادہ ایکسپوجر ہو یو وی لائٹ کا، تو اس کا موتیا تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو مشورہ دیا کرتے ہیں کہ وہ یو وی لائٹ سے بچنے کا لازمی اہتمام کریں تاکہ ان کا موتیا بڑھے نہ۔ موتیے سے پیچھے اندر آنکھ پہ چلا گیا، پردے تک پہنچ گئی، تو پھر پیچھے پردے کا جو حصہ ہے سینٹر کا، میکولا کہتے ہیں، یہاں سے شارپ ویژن یعنی پڑھنے لکھنے کی نظر یا دور کا بھی جو سینٹر کا ہے اس کو خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں میں وہ عمر کے ساتھ بڑھنے والی ڈی جنریشن ہوتی ہے، اے ایم ڈی کہتے ہیں، وہ بھی یو وی لائٹ سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہوں گا، وہ ہم منع کرتے ہیں ہمیشہ لوگوں کو کہ آپ سورج کی طرف ڈائریکٹ بالکل نہ دیکھیں، یہاں تک کہ اگر سورج گرہن بھی ہے جب کہ شعاعیں کم ہوتی ہیں اس وقت بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ روشنی کی لائٹ بھی اور یو وی لائٹ بھی جب میکولا کو فوکس ہوتی ہے تو وہ جگہ جل جاتی ہے، اسے ہم سولر برن کہتے ہیں، اور نظر اچانک بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس کا فی الحال دنیا میں کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ اس بات کو خاص طور سے نوٹ کریں کہ آپ نے بچوں کو بھی منع کرنا ہے، خود بھی کبھی بھی سورج کی طرف سورج گرہن کی حالت میں بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھنا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنے نقصانات آنکھ کو یو وی لائٹ سے پہنچ رہے ہیں، اب ہم کریں کیا، اس سے کیسے بچا جائے؟ جلد کو بچانے کے لیے تو آپ کو سن بلاک آپ نے سنا ہوگا، خاص طور سے کریم، جو کہ مشورہ دیا جاتا ہے اگر آپ کو دھوپ میں جانا ہوتا ہے یا ویسے بھی باہر کا کام آپ کو زیادہ ہے تو آپ لازمی چہرے پر یہ سن بلاک کریم لگا کر نکلیں۔ اگر ہیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو ہیٹ لے لیں تاکہ چہرے پر دھوپ نہ پڑے۔ اس کے علاوہ سن گلاسز لگانا لازمی سمجھیں۔ سن گلاسز جو ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ رنگین ہو، رنگ سے یا ڈارک ہونے سے یو وی لائٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یو وی لائٹ کے لیے خصوصیت خاص قسم کی شیشے میں ہونی چاہیے جو عام طور سے پلاسٹک میں استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر کوٹنگ ہو سکتی ہے، یو وی کوٹنگ کہلاتی ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن باہر سے آنے والی شعاعوں کو روک لیتی ہے، آنکھ تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ایک پلاسٹک جس سے شیشے کے لینس بنتے ہیں پولی کاربونیٹ کہلاتا ہے، وہ قدرتی طور پر اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ یو وی لائٹ کو اندر نہیں جانے دیتا۔ اسی طرح فوٹو کرومک کوٹنگ ہوتی ہے جو کہ آپ جیسے کمرے کے اندر سلائڈ میں آئیں تو وہ رنگین نہیں ہوگا شیشہ، آپ باہر جائیں تو وہ رنگین بھی ہو جائے گا، اس کے اندر بھی یہ خصوصیت ہے کہ یہ یو وی لائٹ کو روک لے گا۔ اسی طرح آپ نے پولرائزڈ گلاسز سنے ہوں گے، یہ بڑے ڈارک گلاسز ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں عام طور سے جو کہ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، برف والے پہاڑوں پر، وہاں برف دھوپ پڑ کے جو ریفلیکٹ ہوتی ہے اس میں یو وی لائٹ بہت زیادہ آتی ہے اور بہت شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ صرف آنکھ کے اندر بلکہ سامنے کا جو کارنیا ہے آپ اس کے اوپر بھی برن ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ پولرائزڈ گلاسز دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اگر باہر جانا ہے تو لازمی ایسے گلاسز لگانے ہیں جس میں یو وی لائٹ کو روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ بغیر نمبر کی سن گلاسز لگاتے ہیں تو خریدتے وقت اس چیز کا لازمی ایشور کریں کہ وہ یو وی لائٹ روکتے ہیں۔ جو اچھے برانڈز ہیں ان کے لیبل پہ لکھا ہوتا ہے یو وی 100% یا یو وی 400 لکھا ہوتا ہے صرف۔ یہ جو شیشے ہیں یہ آپ کی آنکھ کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ ایک اور بڑی اہم بات میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ سن لائٹ کے اندر سورج کی روشنی کے ساتھ ہی آتے ہیں، اگر بادل آئے ہوئے ہیں سورج کی روشنی نہیں آ رہی، دھوپ نہیں ہے، تو کیا یو وی لائٹ نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ یو وی بادلوں سے بہت ساری روشنی رک جاتی ہے لیکن یو وی لائٹ جو ہے وہ بادلوں سے گزر کے زمین پر، یہ اگر بادل بھی ہیں تو آپ نے ایسا چشمہ لگانا ہے، چاہے رنگین لگائیں چاہے بغیر رنگ کے لگائیں، کہ وہ یو وی لائٹ اس میں
روکنے کا انتظام ہو، اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ یو وی لائٹ کو روک سکیں۔ تو آخر میں پھر یہی مشورہ، اس کو ہم ذرا سم اپ کر لیتے ہیں کہ یو وی لائٹ سے آپ کی آنکھ، ایک تو یہ کہ دھلیاں وغیرہ پڑ سکتی ہیں، آنکھ کے اندر یہ ٹیلیجم ہو سکتا ہے، موتیا پڑ سکتا ہے، اے ایم ڈی ہو سکتا ہے، یعنی نظر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے شدید قسم کا۔ ہمیں بچنے کا اہتمام کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس قسم کی اہمیت کا ہم استعمال کریں جس کے شیشوں میں یو وی لائٹ کو روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ میرا چینل دیکھ رہے تھے یوٹیوب کا، اظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ۔ امید کرتا ہوں آپ کو کچھ یوزفل معلومات ملی ہوں گی۔ آپ اسے سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں۔